وحسينا 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 ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر الحمد للہ الذی لیس لقضائہ دافع ولا لعطائہ مانع ولا کصنعہ صنع صانع ثم الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و مولا الثقلین سید الکونین جد الحسنین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین المیامین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ الحکیم وفرقانہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن الرسول والذین آمنوا معہ جاہدوا باموالہم وانفسہم واولئک لہم الخیرات واولئک هم المفلحون. سب مل کر اس سے بہتر اور بلند آواز میں صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد کی صلوات. کامیابی کا سب سے بڑا معیار اور سب سے پہلا معیار قرآن مجید کی نگاہ میں ایمان ہے. اور پروردگار عالم ایمان کی تعریف، ایمان کے مراحل، ایمان کے مراتب، ایمان کیسے آتا ہے، ایمان کس طرح بڑھتا ہے، یہ سب آپ کی خدمت میں بیان کیا. آج بس کیونکہ گفتگو آخر کی طرف جا رہی ہے، میں دوسرا مرحلہ بیان کرنا چاہتا ہوں، صرف ایک اختتامی جملے کے ساتھ کہ اسلام میں اور ایمان میں فرق موجود ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اسلام زبان سے اقرار کو کہا جاتا ہے اور ایمان دل سے اقرار کو کہا جاتا ہے. پس اسلام اور ایمان جہاں پر قرآن میں ایک ساتھ ذکر ہوتے ہیں تو ان دونوں کے معنی الگ الگ ہوتے ہیں. اسلام کا مطلب یہ ہے کہ جو ظاہری طور پر زبانی کلمہ پڑھ رہا ہے وہ مسلمان ہے، لیکن جو دل سے اس کلمے پر ایمان رکھتا ہے اسے مومن کہا جاتا ہے. جو دل سے اس جملے پر یقین رکھتا ہے اسے مومن کہا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ اسلام زبان سے اقرار کا نام ہے اور ایمان اسی چیز پر کہ جس کا اقرار کیا ہے اس پر عمل کرنے کو ایمان کہا جاتا ہے. پروردگار عالم کامیاب لوگوں کی دوسری خصوصیت کو بیان کر رہا ہے. لیکن الرسول پہلے گمراہوں کا ذکر کرتا ہے، جہنمیوں کا ذکر کرتا ہے سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 88 میں. اس کے بعد پروردگار کہہ رہا ہے لیکن الرسول، لیکن رسول، والذین آمنوا معہ، اور وہ لوگ کہ جو رسول کے ساتھ ایمان لے کر آئے، جاہدوا باموالہم وانفسہم، جاہدوا باموالہم وانفسہم. ان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ جہاد کرتے ہیں کس طرح سے؟ اپنے اموال کے ذریعے سے. آج یہ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. وانفسہم انشاءاللہ کل کی گفتگو میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. جاہدوا باموالہم، یہ جہاد کرتے ہیں اپنے اموال کے ذریعے سے. یہ جہاد کرتے ہیں مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے. جہاد آپ کی خدمت میں پہلے بھی بیان ہوا کہ ہر جہاد کے عربی میں معنی کوشش کے ہے، لیکن ہر کوشش کو جہاد نہیں کہا جاتا، بلکہ وہ کوشش کہ جس میں آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ دشمن کیا کر رہا ہے
اور میری کیا ذمہ داری بنتی ہے، اس کے مقابلے پر آپ جو کوشش کریں اسے جہاد کہا جاتا ہے۔ دشمن نے اپنا اقتصادی نظام دیا ہے جسے سرمایہ دارانہ نظام کہتے ہیں، جسے کیپٹلزم کہتے ہیں، جسے مختلف ازم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسی کے مقابلے میں اسلام کا ایک اقتصادی نظام ہے کہ جسے اللہ قرآن میں قدم قدم پر بیان کر رہا ہے، بلکہ اگر میں کہوں کہ قرآن میں کوئی 5 ٹاپکس ایسے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ 3 ٹاپکس ایسے لے لیں قرآن میں کہ جس پر اللہ نے سب سے زیادہ بات کی ہے، تو انہی عناوین میں سے ایک عنوان اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا عنوان ہے، چاہے وہ زکوٰۃ کی صورت میں ہو، چاہے وہ خمس کی صورت میں ہو، چاہے وہ صدقات کی صورت میں ہو، اور چاہے وہ انفاق کی صورت میں ہو۔ آپ یہ مت سمجھیے گا کہ میں پریزیڈنٹ صاحب کی حمایت میں تقریر کر رہا ہوں، میں اپنی تیاری پہلے سے کر کے آیا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا وہ کیا تقریر کرنے والے۔ ایک دفعہ درود پڑھے محمد اور آل محمد۔ لیکن میں آپ کو دل سے کہہ رہا ہوں، اس ایک جملے پر جو ان کا جملہ تھا، ایک جملے پر انسان قربان ہو جائے کہ مجھے مانگنے میں شرم نہیں آتی کیونکہ میں اللہ کی راہ میں مانگ رہا ہوں۔ جو اچھی چیز ہے اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ مجھے شرم نہیں آتی کیونکہ میں اپنی ذات کے لیے نہیں مانگ رہا، میں اپنے گھر کے لیے نہیں مانگ رہا، میں اللہ کی راہ میں مانگ رہا ہوں، میں فی سبیل اللہ مانگ رہا ہوں، اس لیے مجھے فخر محسوس ہوتا ہے۔ میرے پاس دینے والے موجود ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہر فرد اس پروگرام کو، اس تبلیغ کو اپنا کام سمجھے، اپنی ذمہ داری سمجھے۔ جاہدوا باموالہم وانفسہم، یہ جہاد کرتے ہیں اپنے مال کے ذریعے سے۔ اللہ نے یہ بھی بتایا کہ کس مال کو، اب دیکھیں قرآن کی جامعیت دیکھیں، میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا نا، جتنا قرآن کو جلایا جا رہا ہے، جتنا قرآن سے نفرت کا اظہار کیا جا رہا ہے، انتقام لینے کا ایک رستہ یہ بھی ہے کہ ہم اور آپ قرآن پر عمل بھی کریں اور قرآن کے پیغام کو عام بھی کریں، قرآن کے پیغام کو عام بھی کریں۔ جتنی جامعیت کے ساتھ پروردگار عالم نے اس موضوع کو بیان کیا ہے، میں آپ کی خدمت میں عناوین رکھتا ہوں، ٹاپکس رکھتا ہوں، اس کے بعد میں آیتیں پڑھوں گا۔ ایک کام آپ کا ہے، آپ یہ دیکھیں گے کون سی آیت کہاں پر فٹ ہو رہی ہے، ابھی مجلس میں بھی اور مجلس کے بعد انشاءاللہ جب رات کو گھر جائیں اور جب بھی آپ کو موقع ملے تو اس کو میں آپ کو آیت نمبر بتاؤں گا، آیت کے نشان بتاؤں گا، وہ فہرستیں بتاؤں گا کہ جہاں پر پروردگار عالم نے اس ٹاپک کو ڈسکس کیا ہے، اس کے بعد آپ جائیں اور ان کو دیکھیں کہ اس ٹاپک کو پروردگار نے کس آیت میں ذکر کیا ہے، یہ ٹاپک ذکر ہونا چاہیے تھا، اسے پروردگار عالم نے کہاں پر ذکر کیا ہے۔ قرآن پڑھنے کے 2 طریقے ہیں، ایک دفعہ میں قرآن کھولوں اور قرآن پڑھنا شروع کر دوں، یہ قرآن پڑھنے کا ایک طریقہ ہے۔ قرآن پڑھنے کا ایک اور بھی طریقہ ہے، میری زندگی میں مشکل درپیش ہے، میں اس مشکل کے حل کے لیے قرآن کھولوں کہ قرآن نے اس مشکل کا حل مجھے کہاں پر دیا ہے، میں اپنی مشکل کا حل، میں اپنی مشکل کے حل کا سوال قرآن مجید سے کروں اور قرآن مجید سے طلب کروں کہ میری اس مشکل کا حل مجھے عطا فرما۔ ہم اس کے ماننے والے ہیں کہ جو خود نہیں، جن کی کنیزیں 20 سال تک زبان سے کچھ نہیں نکالتی مگر ہمیشہ قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے نظر آتی ہے۔ یہ فاطمہ کی تربیت کا اثر ہے کہ فضہ کو اتنا باکمال بنا دیا، یہ فاطمہ زہرا کی تربیت کا اثر ہے کہ ان کی ایک خادمہ جسے جناب فضہ کہا جاتا ہے 20 سال تک زبان سے قرآن کے سوا کچھ نہیں نکالتی، جو کام ہے، جو مسئلہ ہے، جو مشکل ہے، جو بات ہے وہ قرآن کے ذریعے سے کرتی ہیں۔ جو ان کے در سے وابستہ ہو جائے وہ انہیں اتنا بلند کر دیتے ہیں۔ انفاق کس کو کہتے ہیں؟ انفاق کیسے کریں؟ انفاق کس طرح کریں؟ انفاق کس کو کریں؟ خرچ اللہ کی راہ میں خرچ کس کو دیں، کس وقت دیں، کس طرح دیں، دیں گے تو کیا فائدہ ہوگا، نہیں دیں گے تو کیا نقصان ہوگا۔ یہ تمام عناوین قرآن مجید میں موجود ہیں۔ سورہ مبارکہ بقرہ کی آیات 150 کے بعد سے لے کر تقریباً آخر تک بہت سارے اس موضوع کو، بہت ساری آیات اس موضوع کو ڈسکس کر رہی ہے، لیکن اس کے علاوہ دور بہت آسان ہو چکا ہے۔ آپ انفاق لکھیں، آپ انفقو لکھیں، آپ نفقہ لکھیں، آپ صدقہ لکھیں، آپ زکوٰۃ لکھیں، وہ تمام آیتیں، آپ بے اموالہم لکھیں، وہ تمام آیتیں کہ جس کے اندر پروردگار عالم مال کو خرچ کرنے کا رستہ، طریقہ، روش، انداز، ذمہ داری،
فائدہ نقصان بیان کر رہا ہے، وہ تمام آیتیں آپ کے اور ہمارے سامنے کھل کر آ جائیں گی۔ پروردگار عالم بتا رہا ہے کہ کس طرح خرچ کرو، خرچ کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے، اور پروردگار عالم اس آیے مبارکہ میں کچھ لوگوں قصیدہ بھی پڑھ رہا ہے۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ وہ لوگ کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کس وقت؟ رات کی تاریکی میں، دن کی روشنی میں، مخفی انداز میں اور علل اعلان۔ اب یہاں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے کہا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، چھپا کر بھی، رات کے وقت یعنی چھپا کر بھی، اور پھر وضاحت بھی کر دی سرن، مزید وضاحت بھی کر دی کہ چھپا کر بھی خرچ کرو اور علل اعلان بھی خرچ کرو۔ چھپا کر کیوں خرچ کرو؟ چھپا کر اس لیے خرچ کرو تاکہ تمہارا خلوص نیت باقی رہے اور سامنے والے کی عزت نفس باقی رہے۔ پروردگار جب مقصد یہی ہے کہ چھپا کر خرچ کرے، رات کی تاریکی میں خرچ کریں تاکہ میرا خلوص باقی رہے، میرا اجر باقی رہے اور سامنے والے کی عزت نفس باقی رہے، تو پھر پروردگار سب کو دکھا دکھا کر کیوں خرچ کریں؟ دوسرے مقام پر جو کہہ رہا ہے دن کے وقت کیوں خرچ کریں، علنی طور پر کیوں خرچ کرے؟ تو پروردگار عالم کی آواز آ رہی ہے علنی طور پر بھی خرچ کرنا ضروری ہے تاکہ یہ خرچ کرنے کا کلچر، اللہ کی راہ میں دینے کی ثقافت معاشرے میں عام ہو سکے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ثقافت، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کلچر معاشرے میں عام ہو سکے، اسلام کا اقتصادی نظام معاشرے میں متعارف ہو سکے، اس کا انٹروڈکشن ہو سکے، اس کو پہچانوایا جا سکے، اس کی شناخت کرائی جا سکے۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم۔ جو اللہ کے لیے خرچ کرے گا، جو اللہ کی خاطر خرچ کرے گا، پھر پروردگار عالم کی آواز آ رہی ہے فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ۔ تم سمجھ ہی نہیں سکتے اس کا اجر کیا ہے، اس کا اجر اس کے پروردگار کے پاس ہے۔ اگر کچھ سمجھ سکتے ہو تو سنو، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ نہ اسے دنیا میں کوئی خوف ہوگا، نہ اسے آخرت میں کوئی حزن و ملال ہوگا۔ نہ اسے دنیا میں کسی چیز کا خوف اور خطرہ ہوگا، نہ اسے دنیا میں کسی چیز کا ڈر ہوگا، نہ اسے آخرت میں کسی چیز کا ڈر ہوگا۔ امیر المومنین، امام المتقین، یعصوب الدین، اسد اللہ الغالب، غالب علی کل غالب، حضرت مولانا علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، چار درہم رکھتے تھے۔ تفاسیر نے نقل کیا 4 درہم میرے مولا کے پاس تھے، اور بس 4 درہم ہی تھے اس وقت میرے مولا کے پاس۔ علی نے کہا کہ میں ان 4 درہموں کو اگر اپنے لیے خرچ کروں گا تو یہ ختم ہو جائیں گے، اگر پروردگار کی راہ میں دے دوں گا تو یہ ہمیشہ باقی رہ جائیں گے۔ امیر المومنین نے 1 درہم رات کی تاریکی میں دیا، 1 درہم دن کی روشنی میں دیا، 1 درہم علنی طور پر دیا سب کو دکھا کر، 1 درہم چھپکے سے جا کر، تنہائی میں جا کر، خلوت میں جا کر دیا۔ اللہ کے رسول پر جبریل آیت لے کر نازل ہوئے، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ آیت کا مصداق کوئی اور نہیں، آپ کے اور میرے مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب کی ذات ہے۔ ایک دفعہ مل کر درود پڑھیں محمد اور آل محمد کی صلوات مقدسہ۔ اب دیکھیں جب انسان مشکل کیا پیش آتی ہے، جب انسان خرچ کر رہا ہوتا ہے اللہ کی راہ میں، کامیابی تک پہنچنے کا ایک راستہ یہ ہے کہ انسان کے پاس جو ہے انسان اس کو اس کے حوالے کر دے کہ جس کے پاس جب چلے جائے گا تو وہ باقی رہے گا، جس کے پاس اگر وہ پہنچ جائے گی چیز تو وہ باقی رہے گی، اگر اس سے وابستہ ہو جائے گی تو باقی رہے گی۔
اگر اس کے ساتھ متمسک اور منسلک اور وابستہ اور پیوستہ ہو جائے گی تو چیز باقی رہے گی. اگر اس سے جدا ہو گئی تو ہمیشہ کے لیے فنا ہو جائے گی. اللہ سے وابستہ ہو جاؤ, زندہ ہو جاؤ گے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. لیکن سنو, تم جو میرا ذکر کرو گے محدود کرو گے. تم جو میرا ذکر کرو گے دنیا میں کرو گے. تم جو میرا ذکر کرو گے اپنی استطاعت کے مطابق کرو گے. تم جو میرا ذکر کرو گے اپنی کیپیسٹی کے مطابق کرو گے. تم جو میرا ذکر کرو گے صرف اور صرف اس وقت کرو گے جب تمہیں یاد آئے گی. تم جو میرا ذکر کرو گے اپنی حیثیت کے مطابق کرو گے, اپنی استطاعت کے مطابق کرو گے. لیکن اللہ جب تمہارے ذکر کو زندہ رکھے گا تو اپنی استطاعت کے مطابق زندہ رکھے گا, اپنی حیثیت کے مطابق زندہ رکھے گا. تمہارے ذکر کو ہمیشہ زندہ رکھے گا. تمہارے ذکر کو دنیا میں بھی زندہ رکھے گا, آخرت میں بھی زندہ رکھے گا. تمہارے ذکر کو پھر پروردگار ہمیشہ زندہ رکھے گا. جب انسان خرچ کرتا ہے تو دل میں کچھ آتا ہے. کیا آتا ہے کہ یہ ختم ہو جائے گا. یہ خیال کون ڈالتا ہے؟ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے. پچھلی آیت کا بھی آپ کو ریفرنس دے دوں جو دیکھنا چاہتے ہیں. سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 274, اور یہ آیت جو آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں سورہ بقرہ آیت نمبر 276. پروردگار عالم کہہ رہے الشیطان یعدکم الفقر, شیطان تمہیں وعدہ دیتا ہے, شیطان تمہارے دل میں ڈالتا ہے کہ تم فقیر ہو جاؤ گے. اور ایک اور چیز بھی تمہارے دل میں ڈالتا ہے. بات آ گئی ہے تو اس پہ بھی بات کرتا چلو. الشیطان یعدکم الفقر والفحشاء, شیطان تمہارے دل میں فقر کا خیال ڈالتا ہے اور فحشاء کا خیال ڈالتا ہے. کاش کہ ممبر حسینی سے اس موضوع کو ڈسکس نہ کرنا پڑتا. انسان کو انسانیت سے گرا دیا ہے مغربی تہذیب نے. انسان کو اس کی فطرت سے گرا دیا ہے مغربی تہذیب نے. انسان کو حیوان سے پست بنا دیا ہے مغربی تہذیب نے. حیوان بھی اگر کبھی اپنی شہوت کو پورا کرنا چاہتا ہے تو اپنے برخلاف جنس کی طرف جاتا ہے. لیکن یہ کون سا دور آ گیا ہے جب ہم جنس کی طرف مغرب نے ہمارے نوجوانوں کو لگا دیا ہے. کاش کہ ممبر سے یہ موضوع ڈسکس نہ کرنا پڑتا. لیکن اب ذمہ داری بن گئی ہے, صرف میری نہیں بلکہ آپ سب کی ذمہ داری بن گئی ہے کہ جس پلیٹ فارم پر جس طریقے سے ہو سکتا ہے اس انسانی ویلیو کا دفاع کرے, اس انسانی قدر کا دفاع کرے. کہاں لے کر جایا جا رہا ہے ہمیں؟ کتنا نزدیک ہو چکے ہیں ہم اس عذاب الہی کے جس کا وعدہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کیا ہے قوم لوط کا ذکر کرتے ہوئے. کتنا نزدیک ہو چکے ہیں ہم اس واقعے کے, اس حادثے کے, اس عذاب کے. بیمار انسان, توجہ کیجئے, بیمار انسان کا علاج کیا جاتا ہے, بیمار کے لیے قانون نہیں بنایا جاتا. بیمار کو کنٹرول کیا جاتا ہے, بیمار کے لیے 10 اور لوگوں کو بیماری کی طرف نہیں جھونکا جاتا. اگر یہ بیماری ثابت ہو جائے تب, اگر یہ بیماری ثابت ہو جائے تب اس کے لیے علاج ڈھونڈے, نہ یہ کہ اس کے لیے قانون بنائے اور اس کو رسمی اور آفیشل حیثیت دے دی جائے. اس غیر انسانی نہیں, غیر فطری چیز کو کہ جو حیوانات میں بھی نہیں ہے, یعنی حیوانات سے پست بنا دیا ہے سرمایہ دارہ نظام نے انسانوں کو. نسل کیسے آگے بڑھے گی؟ سب سے بڑی دشمنی یہ ہے, انسانی نسل کے ساتھ دشمنی ہے. پروردگار عالم کا نظام کتنا خوبصورت ہے. مرد اور عورت کے رشتے کو بنایا, ایک کے اندر احساس کو رکھا تاکہ وہ ماں بن سکے. کتنا خوبصورت ہے یہ دین, کتنی خوبصورت دین بھی نہیں ہے. پروردگار کی دین سے کیوں محدود کریں؟ پروردگار عالم کی خلقت, یہ نیچر کا تقاضا ہے, یہ فطرت کا تقاضا ہے. یہ دین نہیں کہتا, یہ انسانیت کہتی ہے, یہ مذہب نہیں کہتا, یہ انسان کی عقل کہتی ہے. کہاں لگا دیا گیا ہے انسانوں کو اس تہذیب نے, اس فنا پذیر تہذیب نے, جس کے فنا کو سب دیکھ رہے ہیں, اس کے باوجود اس کے پیچھے جا رہے ہیں, اس کے باوجود اس سے متاثر ہو رہے ہیں. قانون بنا دیا گیا غیر انسانی چیز کو. پروردگار کہہ رہا ہے یہ شیطان کا حربہ ہے, یہ شیطان کی کامیابی ہے. الشیطان یعدکم الفقر سب نہیں جواب دے رہا. الشیطان یعدکم الفقر والفحشاء, پھر اللہ بھی تو موجود ہے نا. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم, اللہ تمہیں اپنے فضل کا اور اپنی مغفرت کا وعدہ دے رہا ہے. اب ایک سوال کہ پروردگار عالم شیطان کیا کر رہا ہے؟ فقر سے ڈرا رہا ہے اور
فحشا کی طرف لے کر جا رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ فقر سے ڈرا رہا ہے اور فحشا کی طرف لے کر جا رہا ہے, بے حیائی کی طرف. فحشا یعنی بے حیائی کی طرف لے کر جا رہا ہے. اللہ کیا کر رہا ہے؟ مغفرت کا وعدہ دے رہا ہے اور اپنے فضل کا وعدہ دے رہا ہے. کون سا وعدہ کس کے لیے ہے؟ اگر تم فحشا کے مرتکب ہو گئے تو مایوس مت ہونا, اللہ تمہاری مغفرت کرنے والا ہے. اور اگر فقیر ہو گئے تو مایوس مت ہونا, اللہ بہت فضل کرنے والا ہے. کتنا اچھا قانون دیا ہے قرآن نے, کتنا خوبصورت بیان دیا ہے قرآن نے. اور سنو, واللہ واسع علیم, اللہ جانتا بھی ہے اور اللہ وسعت رکھنے والا بھی ہے. ساری دنیا محدود ہے, اگر کسی کے پاس وسعت ہے تو وہ پروردگار عالم کی ذات ہے. مل کر درود پڑھیں محمد اور آل محمد کی ذوات مقدسہ پر. آپ دیکھیں, یہ قرآن کا لہن ہے, یہ قرآن کا لہجہ ہے کہ پروردگار عالم مادی کامیابی کو اور حقیقی کامیابی کو جدا کر رہا ہے. ہمارا موضوع مادی کامیابی کیا کہتی ہے؟ کہ سود لینے سے پیسہ کیا ہوگا؟ انٹرسٹ لینے سے. مادی دنیا کیا کہتی ہے؟ ظاہری طور پہ ہم کیا دیکھتے ہیں؟ سود سے, انٹرسٹ سے پیسہ بڑھ جائے گا, اور صدقہ دینے سے پیسہ کم ہو جائے گا. ساتھ ہے یا نہیں یہ پیچھے والے میرے دوست؟ سود لینے سے پیسہ بڑھ جائے گا اور صدقہ دینے سے پیسہ کم ہو جائے گا. پروردگار عالم کی آواز آ رہی ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 274 میں, یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ ربا کو, سود کو, انٹرسٹ کو نابود کر دے گا اور اللہ صدقات میں اضافہ کر دے گا. یہ مادی سوچ ہے, یہ قرآنی سوچ ہے. یہ مادی نظر ہے, یہ الہی نظر ہے. مادی نظر کہتی ہے کہ جتنا خرچ کرو گے کم ہو جائے گا. الہی نظر کہتی ہے جتنا خرچ کرو گے ہمیشہ باقی رہے گا. جناب خدیجہ بھی باقی رہی, جناب خدیجہ کا نام بھی باقی رہا, جناب خدیجہ کی فکر بھی باقی رہی, جناب خدیجہ کی نسل بھی باقی رہی. سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر کے خدیجۃ الکبریٰ ہاتھوں کو جوڑ کر کہہ رہی ہے پیغمبر اکرم سے, یا رسول اللہ آپ کا حق ادا نہیں ہو سکا, بہت شرمندہ ہوں. عرب کی سیدہ اور ملکہ ہے, اتنا مال ہے کہ 70,000 اونٹوں پر صرف مال ایک شہر سے دوسرے شہر میں جا رہا ہے. لیکن نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ جب شیب ابی طالب میں پیغمبر کی نصرت کے لیے جا رہی ہے تو جناب خدیجہ کے پاؤں میں جوتیاں نہیں ہیں, پاؤں میں جوتیاں نہیں ہے. جڑی بوٹیاں کھانے کی وجہ سے شہزادی کا انتقال ہو جاتا ہے, لیکن اللہ کیا اجر دے رہا ہے؟ اللہ کی راہ میں جو قدم بڑھاتا ہے اللہ اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. قرآن کا وعدہ ہے, ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر تم نے اللہ کی نصرت کی اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا. اگر تم نے اللہ کا ذکر کیا اللہ بھی تمہیں زندہ رکھے گا. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ کو قرض دے, اچھا قرض دے؟ اللہ کیا کرے گا؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا. اللہ اس میں اضافہ کرے گا, اتنا اضافہ کرے گا جو کثیر اضافہ ہوگا. ایسا اضافہ کرے گا کہ جو کثیر تم نہیں سمجھ سکتے کہ وہ اضافہ کیا ہوگا. وہ کثیر, اضعافاً کثیرا. اللہ پھر تمہیں کثیر عطا کرے گا, کثیر عطا کرے گا. جب تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اللہ تمہیں اتنا کثیر عطا کرے گا جسے تم شمار نہیں کر سکو گے. جناب خدیجہ نے سب کچھ قربان کر دیا. پھر پروردگار کی آواز آ رہی ہے, انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر. ہم نے تجھے کثیر نہیں, ہم نے تجھے کوثر عطا کر دی ہے. ہم نے تجھے فاطمۃ الزہرا کی صورت میں کوثر عطا کر دی ہے. اور ایک کوثر کے ذریعے سے پروردگار نے کتنا کام کیا ہے. دشمنوں کے منہ پر مہر لگا دی ہے, پیغمبر کی نسل کو جاری کر دیا ہے, دشمنوں کو ابتر قرار دے دیا ہے. جو اپنوں کے لیے رحمت بن کر آئے, جو غیروں کے لیے غضب بن کر آئے, اس ذات کو فاطمۃ الزہرا کہا جاتا ہے. مل کر درود پڑھیں شہزادی کی ذات پر بلند آواز میں. یہ ہے شہزادی کا مقام جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا. 701 درہم قرآن کی آیت ہے. تشبیہ دیتا ہے اللہ,
ایک خوشہ کہ جس کے اندر 7 دانے ہوں اور اللہ اس کو پھر مفہوم یہ ہے کہ اللہ اس کو 100 برابر کر دے گا, یعنی کلن 1 درہم اگر آپ نے دیا ہے تو اس کو اللہ 700 برابر کر دے گا. پھر ایک مقام پر کہتے ہیں اضافاً کثیرہ, نہیں چھوڑو یہ گنتی ونتی, چھوڑو یہ کیلکولیشن. دینے والا واسع ہے, دینے والا علیم ہے, دینے والا جانتا ہے کس کو کتنا دینا ہے. پروردگار عالم کی آواز آ رہی ہے, واللہ یقبض ویثبت والیہ ترجعون. وہی کشادگی کرنے والا ہے, وہی تنگ کرنے والا ہے. من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا. جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو زندگی میں لا کر پھنساتا نہیں ہے, اللہ اس کو بند گلی میں لا کر پھنساتا نہیں ہے, اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ قرار دیتا ہے. وہ مشکلات میں پھنسے گا نہیں. پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے, ساتھ دیں گے میرا, من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. اللہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تم نے گمان بھی نہیں کیا, جہاں سے تم نے سوچا بھی نہیں ہے. اللہ وہاں سے تمہیں نصرت دے گا, اللہ وہاں سے تمہاری مدد کرے گا. من یتوکل ومن یتوکل علی اللہ فہو, جو اللہ پر توکل کرتا ہے, جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے, جو اللہ کے ساتھ ہو جاتا ہے, اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اللہ جس کے لیے کافی ہو جائے اس کو کسی اور چیز کی کیا ضرورت ہے, اس کو کسی اور چیز کی کیا ضرورت ہے. معاشرے میں جو مشکلات ہیں ان میں سے ایک بڑی مشکل یہ ہے کہ ہمارے نوجوان عبادت کی طرف راغب نہیں ہیں. جس طریقے سے مسجد بزرگوں سے بھری ہوتی ہے اس طریقے سے جوانوں سے نہیں بھری ہوتی. جوان نماز نہیں پڑھ رہا, کیا کرے, یا نماز کو تاخیر سے پڑھ رہا ہے, یا نماز کو کمزور سمجھ رہا ہے. پیغام دینے کا آپ سے وعدہ کیا تھا. پہلی مشکل یہ ہے کہ یہ جوان کا قصور نہیں ہے, بزرگوں نے نماز کو کتنی اہمیت دی ہے گھر میں. دیکھیں کچھ نمازوں کو گھر کے لیے رکھیں, مستحب نمازوں کو گھر کے لیے رکھیں. گھر میں بچوں کو دیکھیں 7 سال تک بچوں پہ سختی نہیں کرنی. 7 سال تک صرف بچہ آپ کو دیکھے گا اور سیکھے گا. بچہ آپ کی بات نہیں سنے گا, بچہ آپ کا عمل دیکھے گا. یہ فطرت ہے بچے کی, یہ بچہ ہے, یہ آپ کی دلیل نہیں سنے گا, یہ آپ کا عمل دیکھے گا, یہ آپ کا کام دیکھے گا. نماز کو اہمیت کے ساتھ پڑھیں. اہمیت کے ساتھ کیسے پڑھا جاتا ہے؟ ایک دفعہ قالین گھر پہ بچھا ہوا ہے, میں سجدے کا رکھوں اور نماز پڑھوں. ایک دفعہ میں مصلی بچھاتا ہوں, ایک دفعہ میں خوشبو لگاتا ہوں, ایک دفعہ میں اہتمام کرتا ہوں نماز کے لیے, ایک دفعہ میں نماز کے لیے چراغ کو روشن کرتا ہوں, لائٹ جلاتا ہوں, اچھا اہتمام کر کے, اچھے کپڑے پہن کے, اچھا لباس پہن کر میں نماز پڑھتا ہوں. یہ نماز کو اہمیت دینا ہے. اس کے بعد کچھ وعدوں کو بچوں کے ساتھ نماز سے متعلق کر دیں, نماز پہ ڈیپینڈنٹ کر دیں ان وعدوں کو. اگر یہ چیز چاہیے تو اس کے لیے نماز پڑھنی پڑے گی. اگر یہ کام کروانا ہے, اگر رات کو ڈنر پہ جانا ہے, اگر کل پارک چلنا ہے تو نماز ٹائم. بہت سے تشویق کے ذریعے سے آتے ہیں, بہت سے لوگ اور بچے خاص طور پر اب ہر ایج کے بچوں کی الگ تشویق ہوگی, جوانوں کی الگ تشویق ہوگی, بچوں کی الگ تشویق ہوگی. بڑی چیزوں کے وعدے نماز کے لیے چھوڑیں. اپنے وقت کے, اپنے دن کے شیڈول کو نماز کے حساب سے ترتیب دے. ملنا ہے نماز کے بعد ملوں گا, کام کرنا ہے نماز کے بعد, نماز سے پہلے کروں گا, کچھ اور کرنا ہے نماز کے متصل کروں گا, نماز کے بعد. نماز کو اپنی عملی زندگی میں لے کر آئے, ایک کلچر کے طور پر, ایک ثقافت کے طور پر لے کر آئے, ایک فرہنگ کے طور پر لے کر آئے. یعنی زندگی میں نماز اس طرح کا جز ہو کہ جس طریقے سے کھانا پینا میری زندگی کا جز بن چکا ہے, اس طریقے سے نماز میری زندگی کا جز بنے. کبھی کبھار ڈرانا پڑتا ہے. ڈرانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مارا جائے, نہیں, بچے کے لیے مارنا بڑی سزا نہیں ہے. مارنا بچے کی شخصیت کو توڑ دیتا ہے. اس کو اس طریقے سے ڈانٹنا کہ ذلیل ہو جائے وہ, نعوذ باللہ, اس کی سیلف ریسپیکٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے, یہ بچے کو توڑ دیتا ہے. اس کی اصلاح نہیں ہو سکے گی, یہ ضد پہ آ جائے گا. بچے کو ڈرانے کا ایک اور طریقہ ہے کہ آپ اس سے ناراض ہو جائیں, آپ اس سے کچھ دیر کے لیے, یہ اس کے لیے زیادہ سخت ہے, آپ اس سے بات کرنا چھوڑ دیں کچھ دیر کے لیے. آپ اس کو جو چیز دلانے والے ہیں
اسے یہ کہہ کر دلائیں کہ تم نے نماز پڑھی تھی اس لیے دی ہے یہ تحفہ. اور اسی طریقے سے کبھی کبھار جو اپنے بچوں کو تحفہ دینا تو یہ کہہ کر تحفہ دیا کیجئے کہ یہ امام زمانہ کی طرف، خاص طور پہ چھوٹے بچوں کو، یہ امام زمانہ کی طرف سے تحفہ ہے. یہ ان کے دل میں اپنے امام کی محبت کو بھی بڑھائے گا، آپ کی محبت کو بھی بڑھائے گا، خود بخود آپ کی محبت کو بڑھائے گا، خود بخود آپ کی محبت کو بڑھائے گا. آپ سمجھائیں بچوں کو تربیت. اگر بچہ تھوڑی بڑی سمجھنے کی ایج پہ آ گیا اس کو سمجھائیں کہ نماز کے فائدے کیا ہے. نماز قبول ہو گئی تو باقی سارے اعمال قبول ہو گئے، نماز رد ہو گئی تو باقی سارے اعمال رد ہو گئے. سورہ مدثر میں اللہ فرما رہے کہ جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ کیوں جہنم میں آ گئے تو کیا کہیں گے؟ لم نکو من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے اس لیے ہم جہنم کی تہوں تک آ گئے. آپ بتائیں کہ اگر تمام برائیوں سے بچنا ہے، تمام بے حیائیوں سے بچنا ہے تو اس کا راستہ کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء نماز اگر صحیح سے سمجھ کر اس کا حق ادا کر دیا تو تمام بے حیائیوں اور برائیوں سے بچ جائیں گے. یہ ہے شیطان کی ناک کو رگڑنے والی چیز، یہ ہے خدا سے سب سے زیادہ قریب کرنے والی چیز. یہ ہے وہ چیز کہ جس کے لیے امام سجاد وضو کے موقع پر سرخ ہو رہے ہیں، رنگ چہرے کا تبدیل ہو رہا ہے. ابھی تو نماز نہیں پڑھ رہے، ابھی تو وضو کر رہے ہیں، لیکن یہ احساس کہ کس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. امام باقر نے کہا مولا کتنی، بابا کتنی عبادت ہے، آقا کتنی عبادت ہے، مولا کتنی عبادت ہے. بابا بس کیجئے، آپ کے پاؤں میں ورم پڑ چکے ہیں، آپ کی صحت کمزوری کی طرف جا رہی ہے. امام سجاد نے کہا بیٹا باقر اٹھو وہ کتاب لے کر آؤ. امام باقر وہ کتاب لے کر آئے، صفحہ کھولا اور کہا پڑھو میرے دادا کی علی کی عبادتیں کہاں تھی. میں کہاں، میرے دادا علی کہاں. پڑھو ان کی عبادتیں کس مقام پر اور کس مرحلے پر اور کس طرح کی تھی. آخری وقت میں جناب زینب کو کہا ہے لا تنسنی فی صلاۃ اللیل. امام حسین نے جناب زینب کو وصیت کی ہے نماز شب میں مجھے فراموش مت کرنا. اور پھر امام سجاد نے کیا کہا کہ پھوپھی جان بیٹھ کر نماز کیوں پڑھ رہی ہے. اس بات پر تعجب ہے، مستحب نماز بھی آپ بیٹھ کر کیسے پڑھ سکتی ہیں. کہا کھانا بہت کم آتا ہے. یہ ہے اس گھرانے کا تعارف. امیر المومنین اس طرح عبادت کر رہے ہیں، اس طرح گڑ گڑا رہے ہیں، اس طرح تڑپ رہے ہیں کہ راوی در سیدہ پر آ کر کہتا ہے کہ علی اس دنیا سے گزر گئے. سیدہ نے کہا کیا دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا کہ علی تڑپ رہے تھے، چیخ ماری اور اس دنیا سے گزر گئے. جناب سیدہ کہتی تم نے ایک دفعہ یہ مرحلہ دیکھا؟ فاطمہ روز علی کی یہ حالت اور کیفیت دیکھتی ہے. فاطمہ روز علی کو اللہ کی بارگاہ میں اس طرح تڑپتے ہوئے دیکھتی ہے، اس طرح علی کو اللہ کی بارگاہ میں مچلتے ہوئے دیکھتی ہے، علی کو اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہوئے دیکھتی ہے. اور یہی مولا کی وہ فضیلت ہے جس پر خود مولا نے فخر کیا ہے. آپ کی خدمت میں متعدد مرتبہ بیان ہوا، یہی مولا کی وہ فضیلت ہے. تمام کمالات کے باوجود امیر المومنین نے جس صفت پر فخر کیا ہے وہ یہی، دوسری صفات پر فخر نہیں کیا. میرے مولا نے، میرے مولا کی شان میں پروردگار عالم قرآن میں کون کون سی آیتیں ہیں جو نازل نہیں کر رہا. جب اللہ کے رسول ہجرت پر جا رہے ہیں تو یہ کہہ کر جا رہے ہیں اے علی آج کی رات سونا ہے. وہ علی جو ہر رات نماز شب پڑھتے ہیں، وہ علی کے جس کو رات میں سونا نہیں آتا، جس کو رات میں نیند نہیں آتی، جس کو رات میں سونے کا ہنر نہیں آتا، وہ علی کے جو رات رات بھر جاگ کے اپنے پروردگار کی عبادت کرنے والا ہے، آج ایسی سکون کی نیند سویا ہے کیونکہ مصطفیٰ کا حکم ہے یا رسول اللہ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی. رسول نے کہا اے علی اگر تو سو گیا تو میری جان بچ جائے گی. امیر المومنین بستر رسالت پر سکون کی نیند سو گئے. تلواروں کے سائے میں کس کو نیند آتی ہے؟ ڈر اور خوف کے عالم میں کس کو نیند آتی ہے؟ لیکن یہ نفس مصطفیٰ ہے کہ جب سو رہا ہے تو اس طرح سو رہا ہے کہ آنے والے پہچان نہیں سکتے کہ مصطفیٰ بستر پر ہے کہ مرتضیٰ بستر پر ہے. کوئی تشخیص نہیں دے سکتا کہ کون ہے بستر پر، کس کا وجود ہے بستر پر، کوئی نہیں پہچان سکتا. اور پھر پروردگار عالم کی آواز آ رہی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرَضَاتِ اللَّهِ. وہ لوگ جو اپنے نفسوں کو بیچ دیتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے نفسوں کا کاروبار کرتے ہیں، وہ لوگ جو کاروبار جاننے والے ہیں،
ان کو جن کو پتا ہے کہ کاروبار کس کو کہتے ہیں, کیا چیز بیچی جائے اور کیا چیز خریدی جائے تو انسان کامیابی میں رہے گا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, وہ لوگ کہ جو اپنے نفسوں کو بیچ دیتے ہیں, اللہ کی مرضی کو خرید لیتے ہیں. جبریل اور میکائیل آسمان پر موجود ہیں. اللہ کہتا ہے میکائیل اور جبرائیل سے کہ ادھر آؤ. جبریل اور میکائیل اللہ کے نزدیک آتے ہیں. اب یہ نزدیک آنا اور بلانا یہ سب ہمیں سمجھانے کے لیے جملات ہے, ورنہ وہ عالم ایسا ہے, اس کو دنیا بھی نہیں کہہ سکتے, وہ عالم ایسا ہے کہ جہاں پر یہ سب چیزیں مفہوم نہیں رکھتی, لیکن سمجھانے کے لیے. اور پھر پوچھا اللہ نے کہ یہ بتاؤ کہ تم دونوں کے درمیان کون سا رشتہ قائم ہے. جبرائیل نے کہا کہ ہم دونوں کے درمیان اخوت کا رشتہ قائم ہے, برادری کا رشتہ قائم ہے, ہم دونوں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. اللہ نے کہا اگر میں یہ کہوں کہ تم دونوں میں سے ایک شخص کی زندگی ایک دن زیادہ ہے, اگر میں یہ کہوں کہ تم دونوں میں سے ایک کی زندگی ایک دن زیادہ ہے اور تمہیں اختیار دے دوں کہ کوئی اپنے بھائی پر اپنی زندگی ایک دن کی قربان کر دے, ایک دن ایکسٹرا جو ملنے والا ہے وہ اپنے بھائی کو دے دے, تو تم میں سے کون ہے کہ جو اپنے بھائی پر اپنی زندگی قربان کرے گا؟ دونوں نے سر جھکا لیا, کوئی جواب نہیں دیا. اب آپ کو یاد ہے نا کہ جب اللہ حضرت آدم کو بنا رہا تھا تو فرشتوں نے ایک سوال کیا تھا, اے اللہ کیوں ان کو خلق کر رہا ہے جو زمین پر خون بہائیں گے؟ اللہ نے کوئی جواب نہیں دیا تھا, صرف ایک جملہ کہا تھا, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. توجہ کریں آپ, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اللہ نے جواب بچا کر رکھا ہوا تھا اس دن کے لیے کہ جب علی مرتضیٰ محمد مصطفیٰ کے بستر پر سوئے اور اللہ جواب دے, آؤ فرشتوں آ کر دیکھو, تم دونوں ایک دوسرے کے بھائی ہونے کے باوجود اپنی زندگی کا ایک دن اپنے بھائی پر قربان نہیں کر رہے. زمین پر ایک بھائی ہے جو اپنے بھائی کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے. اپنے بھائی کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے. آؤ اور آ کر دیکھو. اور پھر ایک اور منظر نظر آتا ہے کہ جب ایک اور بھائی اپنے بھائی کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے, اور وہ منظر کربلا میں آتا ہے. شاید وہاں پر مصطفیٰ نے اور مرتضیٰ نے بھی کہا ہو, مرحبا اے عباس مرحبا, جو تم نے کیا ہے وہ کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا, جو تم نے کیا ہے اس کی مثال کائنات میں کہیں نہیں مل سکتی. وفا اور عباس کا نام اس طرح جڑ گیا ہے. درس لے کر جائیں حضرت عباس کے درس سے. پہلا درس جو حضرت عباس کے درس سے ملتا ہے وہ کیا ملتا ہے؟ اللہ کی بندگی کے سوا کسی کی بندگی نہیں ہونی چاہیے. جب میرے مولا عباس کو سلام کرتے ہیں تو حضرت عباس کے اندر وفا بھی ہے, غیرت بھی ہے, عزت بھی ہے, شجاعت بھی ہے, حمیت بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن ان سب کا خلاصہ کر کر ایک جملہ کہتے ہیں, السلام علیکہ یا ایھا العبد الصالح. سلام ہو اللہ کے بندے پر, سلام ہو بندگی کرنے والے پر, جسے بندگی زیب دیتی ہے اس پر سلام ہو. اللہ کی ایسی بندگی کرنے والے جیسا بندگی کا حق بنتا ہے اس پر سلام ہو. المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین. سلام ہو حسین ابن علی کی اطاعت کرنے والے پر. جتنا جذبہ تھا امام حسین کے لیے قربانی دینے کا, اتنا ہی بڑا امتحان لیا گیا ہے حضرت عباس کے ساتھ. جب گئے ہیں ولید کے دربار میں, عباس تلوار اپنی اندر رکھو, ابھی وقت نہیں آیا, ابھی وقت نہیں آیا, خیمے ہٹانے ہیں. عباس جاؤ, تم جا کر اجازت لو, تمہیں اجازت. کتنا سخت ہے ایک جری, بہادر, دلیر, شجاع انسان کے لیے جسے مانگا ہی کربلا کے لیے گیا تھا, جسے سکھایا ہی یہ تھا کہ حسین کے لیے جان قربان کرنی ہے, حسین پر وفاداری کرنی ہے, حسین پر جان نچھاور کرنی ہے. شجاعت آپ نے سن لی گجراتی مجلس کے اندر. جب صفین میں گئے ہیں تو پہچان نہیں پا رہے کہ کون آ گیا ہے, چہرے پر نقاب پڑی ہوئی ہے, پہلوانوں کو اس طرح تہے تیگ کر رہے ہیں. کربلا میں کسی نے حضرت عباس کی شجاعت نہیں دیکھی, حضرت عباس کی شجاعت دیکھیے صفین میں. آپ نے سن لیا, اس کا تکرار نہیں کروں گا.
عباس جاؤ اور جا کر خیمے ہٹا دو. کتنا بڑا امتحان ہے. عباس جاؤ اور جا کر ایک رات کی مہلت لے کر آ جاؤ. عباس کیوں جائے؟ اتنے سارے لوگ ہیں, اتنے سارے اصحاب ہیں. نہیں, عباس کا امتحان لینا ہے. ایسا امتحان لیا کہ چھٹے امام کہتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک حضرت عباس کا وہ مقام ہے کہ سارے شہداء جس مقام پر فخر کرتے ہیں, ایسا مقام ہے کہ ہر شہید, چاہے حضرت حمزہ ہو, چاہے حضرت جعفر طیار ہو, چاہے آج تک شہید ہونے والے شہداء ہو, ہر شہید جس شہید پر افتخار کرتا ہے اسے عباس علمدار کہا جاتا ہے. اسے عباس علمدار کہا جاتا ہے. ہر امام جس کا احترام کر رہے ہیں, جس کی عزت کر رہے ہیں, جس کے وقار کو بیان کر رہے ہیں, اگر میں احتیاط کے ساتھ کہوں تو میری نظر میں, بلکہ شاید حقیقت بھی یہی ہے, معصومین کے بعد افضل ترین شخصیت کو ابوالفضل العباس کہا جاتا ہے. یا جناب زینب ہے یا حضرت ابوالفضل العباس ہے. معصومین کے بعد افضل ترین شخصیت جو روایات سے سمجھ میں آتا ہے, جو روایات سے درک ہوتا ہے, حضرت عباس کی شخصیت ہے. کربلا میں عباس کی مراد پوری نہیں ہوگی کیونکہ اللہ کو عباس کو باب الحوائج بنانا ہے. آج باب الحوائج کا ذکر کر رہے ہیں, درس لے کر جائیں عباس کے درس. امان نامہ آیا ہے حضرت عباس کے لیے, اس تپتی ہوئی دھوپ میں, اس صحرا میں, اس جنگ میں, اس پیاس میں, اس شدت میں, اس حدت میں. شمر کا امان نامہ آیا ہے حضرت عباس کے پاس اور آ کر کہا کہ تم لشکر سے ہٹ جاؤ, ہم تمہیں امان دیتے ہیں. حضرت عباس نے کہا میں تجھ پر بھی لعنت بھیجتا ہوں, تیرے امان نامے پر بھی لعنت بھیجتا ہوں. حسین ابن علی کو چھوڑ کر جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ حسین کو چھوڑ کر جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ حسین کے بغیر رہیں گے تو کہاں رہیں گے؟ ام البنین کی تربیت کا اثر ہے. ام البنین کی تربیت کا اثر ہے. جب بشیر واپس آیا ہے نا, ماں بھی ام البنین ہے, بیٹا بھی, ماں بھی باب الحوائج ہے, بیٹا بھی باب الحوائج ہے. جب بشیر واپس آیا ہے اور بشیر نے واپس آ کر ایک ایک شہید کی خبر دی, جب ایک ضعیفہ کو آتے ہوئے دیکھا, اس ضعیفہ سے پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں عباس کی ماں ہوں. بشیر نے سر پیٹ کر کہا کہ آپ کے چاروں بچوں کو کربلا میں شہید کر دیا. ام البنین نے غیظ اور غضب کے عالم میں آ کر کہا کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے کب پوچھا کہ میرے چاروں بچوں کے ساتھ کیا ہوا, میرے عباس کے ساتھ کیا ہوا, میرے عثمان کے ساتھ کیا ہوا, میرے عبداللہ کے ساتھ کیا ہوا؟ میں نے کب پوچھا؟ اخبرنی عن الحسین, مجھے حسین کے بارے میں بتا. میرے عباس اور دنیا میں اور زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب کچھ حسین پر قربان ہو جائے. یہ ام البنین نے کہا ہے. خدا کی قسم روایات کے جملے ہیں, جو کچھ زمین اور آسمان میں سب کچھ حسین پر قربان ہو جائے, سب کچھ حسین پر فدا. عباس کو پالا ہی اس لیے تھا, بچوں کو پالا ہی اس لیے تھا کہ حسین پر قربان کر دوں. حسین پر قربان نہیں ہوتے تو تعجب کی بات تھی, حسین پر شہید نہیں ہوتے تو تعجب ہوتا. پالا ہی اسی لیے تھا, مانگا ہی اسی لیے تھا, طلب ہی اسی لیے کیا تھا. کیسی وفا ملتی ہے, اللہ اکبر, کیسی وفا ملتی ہے. انبیاء حیران ہیں, اولیاء پریشان ہیں. کون ہے کہ جو پیاس کی شدت میں دریا سے پانی پیے بغیر واپس آ رہا ہے؟ کون سا انسان ہے یہ؟ کون سا انسان ہے یہ؟ جب آخری وقت آیا تھا حضرت عباس کا, امیر المومنین نے حضرت عباس کو بلایا, سینے سے لگایا, ماتھے پر بوسہ دیا, کہا عباس خبردار اس وقت تک پانی نہ پینا کہ جب تک میرا حسین پیاسا رہے. عباس اس وقت تک کیسا ادب ہے, کیسا ادب ہے. کبھی بھائی نہیں کہا, کبھی بھائی نہیں کہا, سوائے اس آخری وقت کے کہ جب کہا ہے یا اخاک ادرک اخاک. روایت کے مقاتل کے جملے ہیں کہ کیوں اس وقت کہا ہے حضرت عباس نے, کیوں اس وقت بھائی کہا.
جو کبھی بھائی نہیں کہتا تھا کیوں اس وقت بھائی کہہ کر مخاطب کیا؟ مقاتل میں لکھا ہے کہ شاید حضرت عباس نے جناب زہرا کو دیکھا تھا اور جناب زہرا کہہ رہی تھی ولدی عباس، میرے بیٹے، میرے بیٹے عباس۔ ایک ذاکر تھا، ہر روز امام حسین کی زیارت کو جایا کرتا تھا کربلا میں، اور کبھی کبھی ہفتے میں ایک آدھ مرتبہ حضرت عباس کی زیارت کو بھی چلے جاتا تھا۔ جناب سیدہ کو خواب میں دیکھتا ہے، جناب سیدہ کہتی ہے کیوں میرے بچے کی زیارت کو نہیں جاتا؟ کہا مولا بی بی شہزادی میں روز آپ کے بچے کی زیارت کو جاتا ہوں۔ جناب زہرا کہتی ہے کیوں میرے بچے عباس کی زیارت کو نہیں جاتا؟ جس طرح حسین میرا لال ہے اس طریقے سے عباس بھی میرا لال ہے۔ شہزادی آپ کا گریہ قبول کرے، حضرت عباس پہ رو رہے ہیں۔ ذاکر تھے، حضرت عباس کے مصائب بیان کرتے تھے، ہمیشہ حضرت عباس کے مصائب بیان کرتے تھے۔ ایک دفعہ خواب میں دیکھا حضرت عباس کو، حضرت عباس کہہ رہے ہیں ہمارے مصائب کیوں نہیں پڑھتا؟ ذاکر نے کہا مجھے جب موقع ملتا ہے مولا میں تو آپ کے مصائب پڑھتا ہوں، آقا میں تو آپ کے مصائب پڑھتا ہوں۔ متعدد مقاتل میں یہ روایت لکھی ہوئی ہے، یہ خواب لکھا ہوا ہے، متعدد مقاتل میں مولا جب مجھے موقع ملتا ہے میں آپ کے مصائب پڑھتا ہوں، آپ کا ذکر کرتا ہوں۔ حضرت عباس نے کہا وہ مصیبت کیوں نہیں پڑھتا کہ جب کوئی بھی سوار زمین پر آتا تھا ہاتھوں کا سہارا لے کر آتا تھا، جب میں زین کی بلندی سے زمین پر آیا ہوں میرے ہاتھ نہیں تھے، میں منہ کے بل زمین پہ گرا، میری یہ مصیبت کیوں نہیں پڑتا؟ حضرت عباس امام حسین کے پاس آئے، مولا مجھے جانے کی اجازت دے دیجئے، مولا جانے کی اجازت دے دیجئے۔ امام حسین بار بار یہی کہتے ہیں عباس تو میرے لشکر کا علم بردار ہے، تو میرے لشکر کا علم بردار ہے۔ حضرت عباس واپس چلے جاتے ہیں۔ امام حسین چاہتے ہیں شہزادیوں کے سر پر عباس کا سایہ باقی رہے، زینب مطمئن رہے، ام کلثوم مطمئن رہے، سکینہ اور رقیہ مطمئن رہے، عباس کا سایہ باقی رہے۔ جب آخری مرتبہ حضرت عباس آ کر کہتے ہیں نا مولا اب جانے کی اجازت دے دیجئے، امام حسین کہتے ہیں اے عباس تم میرے لشکر کے علم بردار ہو، ہاں تم میرے لشکر کے علم بردار ہو۔ ایک دفعہ حضرت عباس نظر یمین و شمالا، دائیں جانب دیکھتے ہیں، بائیں جانب دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں مولا اب وہ لشکر کا رہا جس کا میں علم بردار تھا۔ امام حسین اجازت دیتے ہیں اے عباس جاؤ، لیکن صرف بچوں کے لیے پانی لانے کی اجازت ہے۔ سکینہ کے خیمے میں جا کر دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے بچے اس خیمے میں کہ جس خیمے میں مشک رکھے ہوتے تھے، مشک رکھے ہوتے تھے، مٹی تھوڑی سی گیلی ہوتی تھی، بچے اپنے پیٹ مٹی پر رگڑ رہے ہیں تاکہ تھوڑا سا سکون مل جائے، تاکہ تھوڑا سا اطمینان مل جائے۔ حضرت عباس نے کہا آ میری بھتیجی میں تیرے لیے پانی کی سبیل کرتا ہوں۔ مشک کو لیا، میدان کی طرف چلے، علی کا شیر میدان میں چلا، دریا پہ پہنچا، دریا پہ پہنچنے تک کوئی عباس کے سامنے نہ آ سکا، دریا سے مشک کو بھرا، پانی کو دیکھا، پانی کو دیکھ کر کہا میں پانی کیسے پی سکتا ہوں جب تک میرا مولا حسین پیاسا ہے۔ عباس واپس چل رہے ہیں، ایک لعین نے کہا خبردار خیمے میں پانی نہ پہنچنے پائے، پانی نہ پہنچنے پائے۔ لعین عباس کے سامنے نہ آ سکے، درخت کے پیچھے چھپ کر وار کیا، وار چلا، عباس کا داہنا ہاتھ کٹ کر زمین پر گرا۔ عباس نے آواز بلند کی واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی، تم میرے ہاتھوں کو کاٹ دو، میں دین سے نہیں پھروں گا، میں حسین کی نصرت سے نہیں پھروں گا۔ عباس پورے ولولے کے ساتھ آگے بڑھتے رہے، مشک سکینہ کو بائیں ہاتھ میں لیا، علم کو بائیں ہاتھ میں تھاما۔
آگے بڑھتے رہے، ایک اور لڑین نے حملہ کیا، عباس کا دوسرا ہاتھ کٹ کے زمین پہ گرا، مشک سکینہ کو دانتوں سے سنبھالا، آگے بڑھتے رہے، ایک لڑین نے نشانہ لیا، مشک پہ تیر لگا، پانی بہنا شروع ہوا، پانی بہنا شروع ہوا، عباس کی امید ٹوٹ گئی، رہوار کا رخ موڑا، اب خیمے میں نہیں جانا، چاروں طرف سے حملہ ہوا، ایک لائن نے گرز لیا، عباس کے سر پہ مارا، وفا حسین کا سپاہی زین سے زمین پہ آیا، آواز بلند کی، یا اجرے کا خاک، بھائی آؤ، بھائی کی مدد کرو۔ خدا رسول کو قبول کرے، 8 محرم ہو گئی، نہیں معلوم اگلے سال زندہ رہے یا نہ رہے، باب الحوائج کے در پر ہے، آواز دی حسین کو، حسین نے عباس کی آواز سنی، بان الانکسار علی وجہ الحسین، حسین کے چہرے سے ٹوٹنے کے آثار نمایاں ہوئے، العانا انکسر ظہری، عباس میری کمر ٹوٹ گئی، عباس میری کمر ٹوٹ گئی، کمر کو تھاما، مقتل کی طرف بڑھے، عباس کے سر کو زانووں پر لیا، عباس میں کچھ جان باقی ہے، مولا اگر ہاتھ سلامت ہوتے، مولا اگر ہاتھ سلامت ہوتے، کبھی آپ کو زحمت نہ دیتا، جب پیدا ہوا تھا آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی، آخری وقت میں آپ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، اگر زحمت نہ ہو آنکھوں سے خون صاف کر دے، ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ میں خون ہے، امام حسین نے ابا کے دامن سے خون صاف کیا، عباس نے حسین کی زیارت کی، انا للہ، عزادارو، حضرت عباس نے محسوس کیا امام حسین کچھ کرنا چاہتے ہیں، ایک دفعہ تڑپ کے پوچھا مولا کیا کر رہے ہیں، عباس نے کہا بس آخری جملہ، امام حسین نے کہا بھیا تمہاری لاش خیمے میں لے کر جا رہا ہوں، عباس نے کہا مولا اگر ممکن ہو اس لاشے کو خیمے میں لے کر نہ جائے، سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا پانی لے کر آؤں گا، جب زینب میرے لاشے کو دیکھے گی تڑپ جائے گی کہ اب چادر کا وارث چلے گیا، حسین نے کہا بھائی عباس تو نے زندہ رہ کے بھی میری مدد کی، تو نے مر کے بھی میری مدد کی، حسین نے علم کو لیا، خالی علم لے کر خیمے میں پہنچے، سکینہ نے کہا بابا این امی العباس، میرے چچا عباس کا مجھے پانی نہیں چاہیے، مجھے چچا